آج کل ایک بہت بڑی بیماری کیا ہو گئی کہ بھئی سب سے بڑی بیماری یہ کہ حوالہ دو. کیا دو؟ حوالہ دو. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اگر میں حدیث کر کے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں، تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کا حوالہ میں کیا دوں گا؟ ایک کتاب کا حوالہ دے دوں گا نا کہ بھئی فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا. میں نے ایک بندے کو حوالہ دیا ہے کہ بھئی معارف القرآن کے اندر یہ مسئلہ ہے، تفسیر مظہری کے اندر یہ مسئلہ ہے. میں نے حوالہ دیا ہے کہ بھئی تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے ایسا. بولا نہیں ان کتابوں کا حوالہ نہیں چاہیے. میں نے بولا ہیں بھئی سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر کن کتابوں کا حوالہ چاہیے؟ مجھے تو بخاری شریف، مسلم شریف کا حوالہ چاہیے. میں نے بولا میں ان بزرگوں کے بغیر بخاری کو نہیں جانتا. میں سب سے پہلے ان بزرگوں کو جانوں گا، پھر جا کر امام بخاری کو جانوں گا. میں پہلے اپنے ابا کو جانوں گا، پھر دادا کو جانوں گا نا. پھر دادا کو جاننے کے پھر پردادا کو جانوں گا نا. نہیں پردادا کا حوالہ دو، لگڑ دادا کا حوالہ دو. ابے بھائی میں ابا کا حوالہ دے رہا ہوں. ابا کا حوالہ ہضم نہیں ہو رہا لوگوں کو. نہیں ابا کا حوالہ نہیں چاہیے. ابا مجھے بتا رہے تو میری اولاد ہے، نہیں اس کا حوالہ نہیں چاہیے، دادا سے لے کر آؤ تو اس کی اولاد ہے. اور دادا زندہ نہیں ہے تو میں کیا کروں بھائی؟ پھر ابا کے اوپر ہی شک کرتا ہوں، اس کی ہوں یا نہیں ہوں. کیا کروں میں؟ تو بھائی میں اس کی ہوں یا نہیں ہوں، پھر تو میرے اندر یہ شک پیدا ہو جائے گا. اب ابا سے آ کر پوچھ رہا ہوں، ابا کون سی کتاب میں لکھا ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں؟ ابا نے 2 چماٹ رکھ کر دیا، بے غیرت. مجھ سے دلیل مانگتا ہے. یقین نہیں آ رہا میں تجھ کو بول رہا ہوں میں تیرا باپ ہوں. خامہ گئی میں. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب کوئی علم والا کوئی حدیث بیان کر رہا ہو، جب کوئی علم والا کوئی قرآن کی آیت بیان کر رہا ہو، تو اس کو ڈر لگتا ہے. بھائی اس کو آپ سے زیادہ ڈر لگتا ہوگا، ہو سکتا ہے. اس کو معلوم ہوگا کہ یار کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکل جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بہتان ہو جائے. اس کو معلوم ہوگا یہ بات، اس کو ڈر لگتا ہوگا یار. اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس نے کہیں کسی بزرگ سے سنی ہوگی، اس کو بھی ڈر لگتا ہوگا، اور وہ یقین کرتا ہوگا اپنے بزرگ کے اوپر کہ بھائی اس کو بھی ڈر لگتا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے. یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا تو میرا ٹھکانہ دوزخ کے اندر ہوگا. اس کو باتوں سے مزہ تھوڑی لینا ہے. یار کوئی اچھی بات بتا تو مزہ آپ کو آ رہا ہے، جہنم میں وہ جل رہا ہے، ایسے تھوڑی کرے گا. وہ آپ کو مزہ دینے کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا ٹھکانہ بنا رہا ہے، ایسے تھوڑی کرے گا وہ. تو بھائی پہلے آپ نے باپ سے بات کرنی ہے نا. نہیں بھائی آپ اس کا حوالہ لے، بخاری شریف کا حوالہ لے کر آؤ. میں تو بخاری شریف کو میں امام بخاری کو تو نہیں جانتا، آپ لوگ جانتے ہیں. میں تو آج کے بزرگوں نے مجھے کہا امام بخاری کی کتاب ہے، بخاری شریف امام بخاری نے لکھی ہے. تو میں نے آج کے بزرگ سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ اس کا حوالہ دیں کہ امام بخاری نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ بخاری شریف امام بخاری کی کتاب ہے. تو بزرگ پھر حوالہ کیسے پیش کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح یار. میں نے تو پوچھا نہیں کہ بھئی امام مسلم آپ نے بتایا یہ مسلم شریف امام مسلم کی کتاب ہے، تو بھائی حوالہ دو آپ. یہ امام مسلم آپ کے کہنے کے اوپر میں نے یقین کر لیا. تو بھئی ایسے ہی بزرگان دین ہے نا، ان کے کہنے کے اوپر ہم یقین کر رہے ہیں. ہمیں معلوم یہ علم والے ہیں، اور یہ علم والوں کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی ہیں، تو ہمیں اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے ابا جان ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ہمیں بتا رہے، اور باپ دادا جاہل نہیں بتا رہے، جاہل باپ دادا نہیں بتا رہے، بلکہ علم والے اور اللہ والے بتا رہے ہیں. تو ہمیں بس اس بات کے اوپر یقین ہے، یہی ہمارا حوالہ ہے.